ہے کہ یار یہ یہاں پہ انہوں نے نا مثلا میرے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے یہ ہمارے بزرگوں کو کہتا ہے کافر. میں نے نہیں کہا, میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ مانو گے کہ چشتی رسول اللہ درست ہے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا, میں عبارتوں کو کہتا ہوں. جب یہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں عبارتیں غلط ہے تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ اگر کہیں کہ یہ عبارتیں بھی غلط ہے اور بزرگ جو ہے وہ خود ٹھیک تھے, تو ہم کہیں گے بزرگوں کی دلیل لے کے آؤ. کیوں بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی نہیں مانتے. جب وہ مانتے نہیں ہیں تو ہم سے کیوں دوست سے منواتے ہیں؟ سوال, بخاری شریف جس نے ترتیب دی, مسلم شریف جس نے ترتیب دی, آپ ان کو صحیح بزرگ سمجھتے ہیں؟ جی ہم بھی اتفاق ہے ان کے اوپر. یہ کیسے بزرگ ہے, ان کی دلیل آپ دیں قرآن و سنت سے کہ یہ مسند بزرگ ہے. مسند بزرگ اس طرح ہے کہ سب کا اتفاق ہے ان کے اوپر. سب سے اتفاق تو پھر زبانی کلامی ہے. نہیں ایک منٹ مجھے بتائیں, اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا سنی ہے جو امام بخاری امام مسلم کو محدث نہیں مانتا؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. جی میرے پہ آپ نے کہا نا یہ مسند بزرگ ہے. جی مسند اس لیے اختلاف ہی کوئی نہیں نا. قرآن و سنت سے قرآن و سنت پہ بھی میں آتا ہوں, میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف جہاں ہو دلیل وہاں چاہیے ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ اصول ہے. اہل سنت کا منہج جو ہے نا وہ 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت, نمبر 3 اجماع امت, اور اجماع امت میں کسی فرقے کا اتفاق نہیں, پوری امت کا اتفاق. اور نمبر 4 اگر قرآن و سنت اجماع میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر آپ اجتہاد اور قیاس کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی رائے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ سکتے ہیں. ہم تقلید کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں علمی دلائل کی روشنی میں. جس طرح آج کل کے میجورٹی جو مسائل ہیں یہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, نہ ان کو پتا تھے نہ ان کے شاگردوں کو, نہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کو, کیونکہ ان کو تو فوت ہوئے 1200 سال ہو گئے. انہیں کیا پتا کہ جی ٹرین میں نماز کا مسئلہ کیا ہے, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ, بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ, اسپیکر میں نماز کا مسئلہ, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر حنفی کہاں سے ہوئے؟ آج کی ان بات بتائیں گے نا. لہٰذا وہ چوتھی چیز تو سائڈ پہ ہوگی. پہلی 3 چیزیں قرآن سنت اجماع. اجماع امت ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر, حنفی شافعی مالکی حنبلی, اہل حدیث کو بیچ میں شامل کر لیں. اور حنفیوں میں بھی 2 فرقے, بریلوی اور دیوبندی, کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں اہل سنت کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں. اختلاف کوئی نہیں. دلیل یاد رکھیے گا ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف ہو. جب اختلاف نہ ہو, سارے ایک ہی بات کر رہے ہو, مثلا سارے مسلمان کہتے ہیں نمازیں 5 ہیں, آپ کے لیے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, اجماع امت ہے. ہاں جہاں اختلاف آئے گا, نماز قبلہ رخ پڑھنی چاہیے, قرآن میں 2 رکوع ہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں, اس کے بغیر بھی مسلمان قبلہ رخ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے, اجماع امت ہے, اختلاف کوئی نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم کی بزرگی اس حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کچھ امت کو دیا پچھلے 1200 سال سے, اہل سنت انہی 2 کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ماننے کے اعتبار سے. تو لہٰذا یہ وہ بابیں ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں. میرا یہ آپ کہہ لیں قول زری کہہ لیں کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور کتابوں سے مراد قرآن اور سنت, اور جو کتابوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. امام بخاری امام مسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ انہوں نے اپنی سند سے رسول اللہ تک پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی امام بخاری پوری سند بیان کریں گے, میں نے سنا احمد بن حنبل سے, احمد بن حنبل نے سنا شافعی سے, انہوں نے مالک سے, انہوں نے نافع سے, انہوں نے عبداللہ بن عمر سے. اس طرح پوری چین بیان ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, ایک بزرگ کو آواز آئی, اس طرح نہیں ہے. پوری اسناد بیان ہوئی ہے اور اتھارٹی کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہیں. ان کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے. اب جو صوفیاء ہیں, جو بعد کے لوگ ہیں, ان کی تو کوئی اسناد نبی اسلام تک جا ہی نہیں رہی ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ سلطان بہو نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. سلطان بہو نے حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے, انہوں نے پتہ نہیں حدیث کی کتاب پڑھی بھی تھی کہ نہیں, یا قرآن کی کوئی تفسیر انہوں نے لکھ کے آپ کے حوالے کی ہو. یہ کہتے ہیں نا اسلام بابوں نے کلمہ پڑھا ہے, وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی, مجھے اچانک یاد آ گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے کیمرے میں آ کے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق. اچھا جی. اور آپ کو پتا ہے کہ بریلوی ذاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں. اگر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے, تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ مجھے پتا کیا کہیں گے, اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ذاکر نائک نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہم ان کے بزرگوں کے عقیدوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے. کیوں؟ ان کی کتابیں جو تعارف کے حد تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں تو یہ کچھ ہے, اور اگر کہتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں پھر وہ بزرگ بھی نہیں ہے. ذاکر نائک تو ویڈیو میں موجود ہے, ان کے بزرگوں کی ویڈیوز کا ہے, ہو سکتا ہے اسلام کا کوئی بندہ ہی نہ ہو. یہ انہوں نے کلیم کیا نا کتابوں کی بنیاد کے اوپر. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے. لہذا ائمہ محدثین کو صوفیاء کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بڑا ظلم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا. 1000 سال میں کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں کی زبان فارسی تھی, 1000 سال پہلے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں, انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ امت تو عربی سیکھتی نہیں ہے, ہم قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیں. انہیں ڈر تھا کہ قرآن پڑھا پھر ہمارے ہاتھوں سے گئے.
خود کتابیں فارسی میں لکھتے رہے. علی اجویری صاحب نے کشف محجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی, فارسی میں لکھی؟ کیوں؟ ان کی آڈینس فارسی تھی. کتابیں اپنی فارسی میں لکھتے رہے اور قرآن کا ترجمہ نہیں کیا, اس کو عربی میں رہنے دیا تاکہ مردے بخشواتے رہے. بخاری مسلم کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. بخاری کا پہلا ترجمہ 100 سال پہلے ہوا ہے 1920 میں, آج 2024 ہے 14 جنوری. قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے, جنہیں فوت ہوئے بمشکل 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج 1445 ہجری چل رہا ہے, 300 سال بھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. یہ اب کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا, اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی بندہ بھی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا. پھر کیا دین کی خدمت کی یار؟ نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا, نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا, پھر خدمت کون سی دین کی؟ کہتے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ تو ذاکر نائک نہیں پڑھا ہے. نہیں جی وہ دیکھی دن ٹھیک, تھوڑے بابے نے بھی کی ٹھیک نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن و سنت سے. ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو نا, کہ یا تو آپ کلمہ پڑھانے کو دلیل مان لیں, تو ذاکر نائک نے تو مٹی بلیڈ کر دی آپ لوگوں کی. آپ کے بزرگوں کا تو جھوٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں 90 لاکھ تو اس زمانے میں آبادی نہیں تھی. 8 سے 800 سال پہلے معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, اس زمانے میں تو یہاں 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. اچھا, ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیں گے نا, پھر انہیں ماننا پڑے گا ذاکر نائک تو وہی توحید بیان کر رہا ہے جو یہ سب کر رہے ہیں. پھر میں ولی اللہ جڑا رہا چوکھیچی بن جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہمیں بھی اختلاف ہے ذاکر نائک کے بعض چیزوں سے, جدید والے مسئلے میں اور مسائل کے اندر, لیکن عقیدہ توحید کے اعتبار سے وہ ان کے بزرگوں سے بھی بہتر ہے اور ان سے بھی بہتر ہے.